قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک اہم حصے کو بیان فرمایا۔ اور سیرت کا وہ حصہ حسن قسمت یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اسلامی مہینہ ماہ شوال جاری ہے، اسی مہینے میں پیش آیا۔ سیرت کے اس حصے کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اس پہلو کو غزوہ احد کہا جاتا ہے، اور اسی غزوے کو اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ ابھی پڑھی گئی وہاں سے اس کا آغاز فرمایا، اور تقریباً چوتھے پارے کے قریب پون حصے تک اسی پورے غزوہ احد کے مختلف اس کی جزئیات کو اور ہم مسلمانوں کی عملی زندگی سے تعلق رکھنے والے مختلف پہلوؤں کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمایا۔ غزوات کیا ہیں؟ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ اتنی بات تو ہم سب جانتے ہی ہیں اور جاننا ہی چاہیے، لیکن غزوے کی اہمیت کے تعلق سے میں دو حوالے صحابہ کرام کی زندگی سے پیش کروں گا، جس سے اندازہ ہوگا کہ غزوات کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور مختلف غزوات میں اور خود اس غزوے میں یعنی غزوہ احد میں ان کی فدائیت کے جانثاری کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام نے نوٹ کیے۔ ان کے پوتے فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے باپ دادا یہ کہا کرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ان کے باپ دادا میں سب صحابہ ہی کا تسلسل ہے، تو وہ فرماتے تھے کہ ہم کو ہمارے باپ دادا یہ کہا کرتے تھے کہ یہ غزوات اور یہ سرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عسکری اور جنگی پہلو اور دین اسلام کی سربلندی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اٹھائے گئے قدم اور لڑی گئی جنگیں، یہ تمہارے آبا و اجداد کا شرف ہیں، ان کا روشن اور تابناک ان کا ماضی ہے، تم کبھی بھی اسے ضائع اور برباد نہ کرنا۔ خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے باپ دادا اور ان کے باپ دادا میں بھی کون، خود حضرت حسین ان کے والد، حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک گویا یہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے باپ دادا غزوات اس طرح سکھلاتے تھے جیسے تم قرآن مجید کی آیات کو، قرآن مجید کی صورتوں کو اپنے بچوں کو جس اہتمام سے سکھاتے ہو، جس نزاکت اور لطافت اور باریکی سے تم اس کی تعلیم دیتے ہو، اسی باریکی اور اسی لطافت اور نزاکت کے ساتھ، اسی اہتمام کے ساتھ ہم کو ہمارے باپ دادا غزوات رسول سکھلایا کرتے تھے۔ اور من جملہ ظاہری اسباب کے صحابہ اور تابعین کی زندگی میں اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت کی نصرت کے جو ظاہری اسباب تھے، ان میں ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ
کہ وہ غزوات رسول کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ آج میری زندگی سے، کل عالم اسلام کے مسلمانوں کی زندگی سے غزوات رسول جو چھوٹا اور اس کے جو برے نتائج اور برے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ یہ بزدلی اور یہ بودا پن اور یہ خوف کا ماحول اور یہ دنیا کے سامنے ہماری مظلومیت اور بے بسی اور دنیا کے سامنے ہماری بے وقعتی اور بے حیثیتی صرف اور صرف اسی بنیاد پر ہے کہ غزوات رسول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی و عسکری خدمات کو ہم نے فراموش کیا۔ آپ کے جنگی کارناموں کو ہم نے محض اپنی تفریحی واقعات کے طور پر سنا اور پڑھا۔ فضائل اعمال میں جو حکایات صحابہ ہیں وہ دراصل اسی جذبہ جہاد کو ابھارنے اور دراصل قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کے راز کو سامنے رکھنے اور دراصل اقوام عالم پر ہم مسلمانوں کی برتری اور سربلندی کیسے ہو، اسی لیے وہ چیزیں لکھی گئی تھی، لیکن ہم نے نہ جانے ان چیزوں کو کہاں کہاں جوڑنا شروع کیا۔ خیر، یہ غزوات کی اہمیت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی وہ غزوہ احد کے تعلق سے ہے۔ پورا غزوہ یہاں بیان کرنا مقصود بھی نہیں اور نہ وقت اس کی اجازت دیتا ہے۔ میں اس غزوے میں موجودہ حالات میں اور ہماری عملی زندگی میں کیا کیا روشن مثالیں ہیں اور اس میں ہمارے دامن عمل کے لیے کیا کیا موتی ہم چن سکتے ہیں، وہ چیزیں مختصراً میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ غزوہ احد ہم سب جانتے ہیں ماہ شوال میں پیش آیا۔ یہ الگ بات ہے، ارباب سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ تاریخ کیا تھی، لیکن یہ تو طے ہے کہ وہ ماہ شوال تھا۔ غزوہ بدر ماہ رمضان میں 17 رمضان المبارک میں ہوا۔ ٹھیک اس کے 1 سال 1 ماہ کے بعد سن ہجری 3 میں ماہ شوال میں، خواہ وہ 3 تاریخ ہو، 5 ہو، 17 ہو، الگ الگ تاریخ کے الگ الگ اقوال ہیں، اس میں یہ غزوہ پیش آیا۔ غزوہ بدر میں جو کفار مکہ کی ذلت ہوئی اور کفار مکہ کو جو پسپائی ہوئی، ان کو شکست اور ہزیمت ہوئی، اس کا غم ان لوگوں کو اتنا کھائے جا رہا تھا کہ ابو سفیان نے، صفوان ابن امیہ نے، اکرمہ ابن ابی جہل نے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان لوگوں نے ہار جانے کے بعد جب یہ مکہ آئے تو پورے مکہ مکرمہ میں انہوں نے اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی اپنے مقتول پر، کوئی بھی اپنے مرے ہوئے پر آنسو نہ بہائے۔ آنسو بہاؤ گے تو پھر جوش انتقام سرد ہوگا۔ آنسو بہانے کی بھی اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ جاسوس انہوں نے چھوڑ رکھے کہ کسی گھر سے اگر نوحے کی، ماتم کی، رونے کی آواز آئے تو اسے صحن کعبہ میں لایا جائے اور سب کے سامنے اسے سزا دی جائے۔ تو اتنا جوش انتقام کو بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے اتنا اہتمام کیا۔ یہ سب حالات تو تھے ہی، لیکن تاریخ کا میں ایک اہم حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ کیا تھا۔ یہ لوگ ہار کر آئے، روزانہ صحن کعبہ میں یہ بیٹھتے، مختلف لوگ آتے، انتقام کی بات کرتے، تدبیر دیتے، رائے دیتے، مشورہ دیتے۔ انہی آنے والوں میں ایک قافلہ مشرکین کا آیا جو مکہ کا نہیں تھا، باہر کا تھا۔ باہر سے وہ قافلہ آیا اور یہ تینوں سرداران اور مختلف لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ باہر سے آنے والا مشرکین کا، کفار کا وہ قافلہ جو تھا وہ آیا، اس نے مختلف سوالات کیے۔ ان کو معلوم تھا کہ غزوہ بدر میں ہم ہارے ہیں اور محمد اور ان کے اصحاب جیتے ہیں، لیکن یہ ابو سفیان کو حیرت دلانے کے لیے اور ابو سفیان کو غیرت دلانے کے لیے یہ مختلف سوالات کر رہے تھے کہ غزوہ بدر میں تمہارا کیا بنا اور محمد اور ان کے اصحاب کا کیا ہوا۔ انہی سوالات میں ان مشرکین کے قافلے نے ایک سوال یہ کیا کہ یہ جو 360 بت خانہ کعبہ میں تم نے رکھے ہیں
اور یہ جو لات منات عزا حبل اور یہ جو بڑے بڑے بت تم نے بنا کر رکھے ہیں، اور ان بڑے بڑے بتوں کے نام پر تم ہم سے بڑی بڑی رقمیں اور بڑے بڑے ہدیے لیتے تھے، اور یہ کہہ کر تم لیتے تھے کہ مشکل وقت میں یہ 360 بت ہمارے کام آئیں گے۔ بدر کا میدان سب سے مشکل ترین گھڑی تھی، بدر کی جنگ سب سے مشکل ترین جنگ تھی، ویسے مشکل ترین میدان میں اور ویسی سخت گھڑی میں اور ویسے جنگ کے عالم میں جب تمہارے یہ 360 بت کام نہ آئے تو ہم ان کو پرشاد کیوں دیں، ہم ان کو ہدیے اور رقمیں کیوں بھیجیں، ہم ان بتوں کے نام پر چڑھاوے کیوں بھیجیں، ہم ان بتوں کے نام پر گھی ستو اور اونٹ اور اونٹنیاں کیوں بھیجیں۔ ان 360 کے مقابلے میں تو محمد کا اکیلا وہ رب اچھا ہے جس کی وہ مکہ میں 13 سال دعوت دے کر گیا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی 13 سالہ زندگی میں جو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت اپنی زبان سے دیتے تھے وہ محض ایک نظریہ تھا۔ جو اللہ کے ایک ہونے کی دعوت آپ دیتے تھے محض ایک تصور تھا، اس نظریے کو اور اس تصور کو اللہ تعالیٰ نے عملی شکل دی میدان بدر میں۔ 13 سال کی پوری زندگی نظریاتی دعوت تھی، اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بدر کے میدان میں پہلی جیت اللہ نے جو مسلمانوں کو عطا فرمائی اس 13 سال نظریے کی عملی شکل میدان بدر کی جیت تھی۔ اور اسی جیت پر شاہ حبشہ نجاشی جس کا نام اصحمہ تھا، وہ مسلمان تو ہو چکا تھا ہجرت حبشہ ہی کے وقت، اسی وقت سے وہ مسلمانوں کے ربط اور تعلق میں تھا، اسی وقت سے وہ مسلمانوں کی خبر رکھتا تھا۔ جب یہ غزوہ بدر ہوا اور شاہ حبشہ کو خبر ملی کہ مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، تو اس نے اپنی قوم کو بلایا حبشہ میں، ایتھوپیا میں، اور بلا کر اس نے مسلمانوں کے بارے میں سوالات کیے، اور غزوہ بدر کے بارے میں اپنی قوم سے اس نے سوال کیا۔ تو قوم نے کہا کہ ہاں ہم ان کو جانتے ہیں، چند سال پہلے وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے اور اسلام اور محمد کے نام پر آئے تھے، ہم نے ان کو پناہ دی۔ تو بادشاہ نے پوچھا تم جانتے ہو ان کا کیا بنا، اس لڑائی میں کون جیتا کون ہارا؟ تو شاہ نجاشی نے پوری غزوات کی اور پورے قرآن مجید کی روح کو ایک لفظ میں پیش کیا، وہ یہ تھا کہ اے قوم، اس نے سوال کیا کہ اے قوم تم جانتے ہو کہ غزوہ بدر میں جیت کس کو ہوئی، ہار کس کو ہوئی؟ غزوہ بدر میں سرخ رو کون ہوا اور ناکام اور پسپا کون ہوا؟ تو اس شاہ حبشہ نے کہا کہ مال والے ہار گئے اور اعمال والے جیت گئے۔ جن کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، جن کی نظر دنیا کی تدبیروں پر تھی، وہ لوگ پسپا ہو گئے، اور جن کے پاس نبوت کے نیک اعمال تھے، جن کے پاس نبوت کے پاکیزہ اعمال تھے، جن کی زندگیاں اعمال صالحہ سے آراستہ و پیراستہ تھی، ان کو اللہ نے جیت دی، اور جو مال و دولت اور ظاہری تدبیر والے تھے، ظاہر بھی تھے اور دنیا کے نقشوں میں رہتے تھے، اللہ نے ان کو ہار دی۔ تو پورے غزوات کا اس شاہ حبشہ نے ایک جملے میں یہ تبصرہ پیش کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ غزوہ بدر میں جو ہار اللہ نے ان کو دی اور جو جیت اللہ نے ہم کو دی، اس کے پیچھے دراصل اعمال نبوت اور اعمال صالحہ، اللہ رب العزت سے کامل تعلق، اللہ رب العزت سے کامل طور پر اللہ کا تعلق، اس کا دھیان، اس کی دھن، یہ جب تک مسلمانوں میں رہیں گی یہ صفات، اس وقت تک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ، ایمان کو غلبہ اور مسلمانوں کو سرخروئی سے سرخرو فرماتے رہیں گے۔ اور جب یہ چیزیں نکلیں گی جیسے آج حالات ہیں، تو پھر اللہ کی مار، ذلت و ادبار، پستی یہ ہمارا احاطہ کیے ہوئے رہے گی، اور آج ہم انہی ذلت کے احاطوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ غزوہ احد سن ہجری 3 میں پیش آیا۔ اسی غزوہ بدر کے انتقام کے لیے کفار مکہ نے چڑھائی کی سوچی،
اور 3000 کا لشکر لے کر وہ لوگ نکلتے ہیں۔ قرآن مجید نے تفصیل سے وہ واقعہ ذکر کیا، لیکن اس پورے غزوے کی ایک چند خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہی کہ وہ کامل اللہ کا تعلق۔ جب یہ لوگ مکہ سے نکلتے ہیں کفار مکہ، تو اپنی خواتین کو بھی لے کر نکلتے ہیں، اور جتنے یہ سرداران تھے یہ سب اپنا پورا خاندان لے کر یہاں آئے ہوئے تھے۔ ابو سفیان اپنی بیوی کو، خالد ابن ولید اپنی بہن کو، صفوان ابن امیہ اپنے پورے خاندان کی خواتین کو، اکرمہ ابن ابی جہل اپنے خاندان کی عورتوں کو لے کر یہاں آئے۔ اور جب میدان جنگ سجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے نکل رہے تھے، تو ان عورتوں کی زبان پر کیا جملے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا جملے تھے، اس سے ایمان اور کفر کی سوچ کا فرق واضح ہوتا ہے، اور وہیں سے ہماری عملی زندگی کی راہیں ملتی ہیں۔ وہ کفار مکہ کی عورتیں آئیں اور آ کر انہوں نے چند اشعار پڑھے، اور ان اشعار میں چند اشعار یہ تھے جو صحیح احادیث میں منقول ہیں، وہ یہ تھے کہ ان تقبلوا نعانق نفرش النمارق، کہ اے ہماری قوم کے لوگوں اور اے ہمارے شوہروں اور اے ہمارے بھائیوں، فلاں رشتہ داروں کا انہوں نے نام لیا اور کہا ان تقبلوا، اگر تم جنگ میں لڑو گے، جمو گے، نعانق، تو ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے اور تمہارے لیے نرم و نازک بستر بچھائیں گے، لیکن اگر صورتحال دوسری ہوئی، او تدبروا، اگر تم جنگ سے پیٹ پھیرو گے، جنگ سے بھاگو گے، تو پھر ہم تم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح کے جملے دنیا اور دنیا کے اسباب کے ارد گرد گھرے ہوئے جملے تھے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کیا جملے تھے؟ اللہم انت عضدی و نصیری، اے اللہ آپ ہی ہمارے بازو ہیں، اے اللہ آپ ہی ہمارے مددگار ہیں۔ اللہم بک اصول و بک احول و بک اقاتل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ صحیح روایات میں ہے کہ یہ الفاظ زبان نبوت سے جاری تھے۔ پھر جب میدان جنگ سجی اور صفیں تیار ہونی تھی، جس کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں کیا جو میں نے پڑھی کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ دشمنوں سے لڑنے کے لیے صفیں درست فرما رہے تھے، تو اس جنگ کے موقع پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ غزوات کے جتنے خطبات ہیں ہم ضرور ان خطبات کو پڑھیں۔ خطبات کے ایک ایک لفظ سے ایمان کی بو، ایمان کی خوشبو، یقین کی خوشبو جھلکتی ہے، اور ہم جب ان خطبوں سے پڑھ کر فارغ ہوں گے تو یقیناً ہماری زندگیوں میں ایک چینجنگ، ایک انقلاب ہم پائیں گے۔ اس غزوے میں بھی آپ نے ایک طویل خطبہ دیا، اس خطبے کا میں چند حصہ آپ کو سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بن گئی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا انی اوصیکم بما اوصانی اللہ من العمل بطاعتی، کہ میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ کی طاعت، اللہ کی عبادت پر عمل کرنے، والتناہی عن المعاصی، اور گناہوں سے دور رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ انکم انتم بمنزل اجر و دخر، تم لوگ اجر اور ثواب پانے کے میدان میں ہو۔ پھر وہاں آپ نے جو اصل روح تھی اس کا خطبے میں اظہار فرمایا، فإن اللہ من اطاعہ، اللہ کی معیت اس کو ملتی ہے جو اللہ کی اطاعت اور عبادت کا خوگر ہو، وإن الشیطان مع من عصاہ، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، پھر شیطان اس کا ہم نشیں اور شیطان اس کا قرین بنتا ہے۔ لہٰذا تم میدان جنگ میں بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کو اپنے آپ میں بساؤ، اپنے آپ میں رچاؤ، اور اللہ کی نافرمانی، اللہ کی خلاف ورزی، اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ شیطان تمہارا ہم نشیں نہ بنے۔ پھر یہ جنگ جب آگے بڑھتی ہے اور ایک موقع وہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور ہوتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو حالانکہ آپ قتل نہیں ہوئے، شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن ابو سفیان نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے،
جو جنگی تدبیروں کو بہتر طریقے سے جانتے تھے، تو انہوں نے چند جملے ابو سفیان نے چند جملے کہے، اور ان چند جملوں میں کیا تھا، اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، اس سے بھی اسلام اور کفر کی سوچ کا فرق واضح ہوتا ہے۔ ابو سفیان نے کہا اعلو حبل، کہ حبل کی برتری ہو، حبل بلند ہو، یعنی لات عزا منات یہ سب بلند ہو، اور محمد کا ایک خدا کی دعوت نعوذ باللہ مغلوب ہو، پسپا ہو۔ اس کے جواب میں حضور نے ارشاد فرمایا، اور جواب کا اظہار عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ اعلی و اجل، اللہ رب العزت بہت بلند بالا ہیں، یہ حبل ہو، لات ہو، دنیا کی کائنات کا ہر ذرہ یہ پست ترین ہے، اللہ کی ذات یہ بلند ترین ہے۔ پھر اسی موقع پر ابو سفیان نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، کہ ہماری مدد کے لیے تو یہ منات اور یہ عزا ہیں، اور عزت ہمارے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اور تمہارے مقابلے میں اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کبھی نہیں آ سکتا۔ گویا ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معیت، اللہ کا دھیان، اللہ کی دھن مسلمانوں میں ڈال رہے تھے، مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آپ ظاہر فرما رہے تھے۔ یہ جو آیات ہیں چوتھے پارے کی، بے شمار اس میں حکمتیں ہیں۔ آخری 4 سے 5 منٹ میں موجودہ حالات کے جو اس کا روشن اور ہمارے لیے نشان منزل اور مشعل راہ ہے وہ بات ذکر کر دوں۔ غزوہ احد جب ہم پڑھیں گے قرآنی پس منظر میں، چوتھے پارے میں اسی غزوے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم یہ بھی دیا کہ وشاورہم فی الامر۔ پیچھے سے کئی آیات ہیں، حضور کی صفات بیان کی گئی کہ آپ میں نرمی ہونی چاہیے، آپ میں اپنے ماتحتوں کے تعلق سے نرم دلی سے پیش آئیں۔ اسی تناظر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے، آپ صحابہ سے رائے ملائیے، اس کے بعد آپ کسی بھی معاملے میں آگے قدم بڑھائیے۔ یہ جو آیت ہے خاص طور پر غزوہ احد کے پس منظر میں ہے، تو وشاورہم فی الامر، تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ امر کا جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا، تو یہ امر سے مراد کیا ہے؟ ہر محتم بالشان کام اور ہر عظیم الشان قول و عمل کو کہتے ہیں امر۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو بھی مسلمانوں کی دنیاوی دینی ترقی کے لیے محتم بالشان کام ہو، آپ پہلے اس کام کی انجام دہی میں مسلمانوں سے مشورہ کیجئے، پھر آپ آگے قدم بڑھائیے۔ اسی امر میں حکم اور حکومت بھی شامل ہے۔ وشاورہم فی الامر میں حکم اور حکومت بھی شامل ہے، یعنی اس آیت سے پہلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو بادشاہی نظام، ظلم و ستم کا نظام چلتا تھا، کہ جہاں لوگ حاکم بنتے تھے اپنی وراثت کی بنیاد پر، جہاں لوگ حکمراں بنتے تھے اپنے خاندانی ورثے کی بنیاد پر، قابلیت صلاحیت کی بنیاد پر لوگ حاکم نہیں بنتے تھے، اس نظام کو اللہ نے ختم فرمایا۔ اور آج کی زبان میں اگر کہیں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس امر میں جمہوریت کا نظام بھی شامل ہے، اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ جمہوری تصورات کے غلبے کا عہد ہے، جمہوری تصورات کے غلبے کا یہ دور ہے، اور نظام جمہوریت کا ایک اہم عمل اور نظام جمہوریت میں حکومت کے آنے اور گرنے، حکومت کے برسر اقتدار پہنچنے اور حکومت کا برسر اقتدار سے نیچے آنے میں ایک اہم عمل ہے الیکشن، انتخابات۔ اور قرآن مجید نے اسی غزوے کے اخیر میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، جو جمنے اور آپس میں ایک دوسرے کو جمانے اور دشمن کے مقابلے میں مستعد رہنے کا جو حکم دیا، یہ ہر زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات تو طے کی
کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں جتنا تم سے مقدور بر ہو سکے کوشش کرتے جاؤ۔ اس کوشش میں اس زمانے میں تیر شامل تھا، اس کوشش میں اس زمانے میں گھوڑ سوار داخل تھا۔ آج کل اگر اسے جوڑیں تو جذبہ جہاد میں AK-47 اس میں شامل ہوگی، بے شمار چیزیں شامل ہوگی، لیکن نظام جمہوریت میں الیکشن حکومتوں کو گرانے اور حکومتوں کو لانے میں ایک اہم کردار رکھتا ہے۔ تو اس ملک میں ان حالات میں انتخابی مہم چالو ہے، اور ہم مسلمان اس میں کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا دینی ملی شرعی فریضہ ہے۔ ہم ہرگز اسے دین سے کاٹ کر، دین سے الگ سمجھ کر کوئی چیز نہ سمجھیں، یہ دین کا حصہ ہے، ہمارا ملی فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کے اتحاد میں مسلمان غیر مسلمان سب کو شامل رکھا، لہذا جو طاقتیں نفرت پسند ہو، جو طاقتیں مسلمانوں کے خلاف برسر عام زہر اگل رہی ہوں، جو طاقتیں برسر عام آج کے انتخابی ریلیوں میں مساجد مدارس کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہوں، اور رام مندر کے قیام پر سب سے واہوائیاں لوٹ رہی ہوں، ویسی طاقتوں کو کچلنا اور ویسی نفرت انگیز طاقتوں کو اپنے پیروں تلے دبانا، یہ ہمارا ملی دینی شرعی فریضہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، ان کے مقابلے میں جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ شریف اور بہت زیادہ دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے، لیکن حضور کا انداز یہ تھا، آپ کی صحیح حدیث میں آپ کی سنت یہ ہے کہ جب دو برائیوں کے بارے میں آپ کو مبتلا کیا جاتا تو کمتر برائی کا آپ انتخاب کرتے۔ ہمارے سامنے صرف اور صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں، لیکن ان برائیوں میں کمتر برائی ہم چنیں، اور جو نفرت پسند طاقتیں ہیں، نفرت انگیز سیاسی پارٹیاں ہیں، ہم کیسے ان کو کچلیں، یہ ہمارا دینی ملی شرعی فریضہ ہے۔ اور اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ووٹ ایک اہم عمل اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ووٹ زیادہ سے زیادہ ڈالنا، اپنی عورتوں خواتین میں وہ مہم چلانا، اور ووٹ کو بکھراؤ سے بچانا، ووٹ کو تقسیم ہونے سے بچانا، یہ سب سیاسی بیداری دراصل ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اور یہ غزوہ احد کے تعلق سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے دراصل اس جانب بھی اشارہ کیا کہ مسلمان جہاں اقلیت میں ہوں، وہاں اقلیت میں مسلمان اپنے دین، اپنے اسلام کے غلبے کے لیے جو کوششیں کر سکتے ہیں، وہ کوششیں انشاءاللہ ان کے دین کی، ایمان کی کوشش ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی غزوہ احد اور دیگر سیرت کے حصے سے جو ہمارے لیے عملی پیغامات ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔